بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی احمد، امتحان کی تیاری کے لیے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پڑوس کی لڑکی ہمارے لیے کچھ لے کر آئی۔ گھر والے سب کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ سیدھی بیٹھک میں چلی گئی اور رومال سے ڈھکی پلیٹ احمد کے سامنے رکھ کر چل دی۔ احمد نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے کچھ نہ بولا، بس ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ اس کے مسکرانے کا انداز عجیب تھا، چہرے پر مجبوری کی چھاپ صاف نظر آ رہی۔ احمد نے سمجھ لیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ازلی کم نصیب کہا جاتا ہے۔ شاید یہ اپنے گھر والوں پر بوجھ سمجھی جاتی ہو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کا نام عائشہ ہے اور یہ یتیم ہے۔ اس کے سگے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب سوتیلی ماں کے برے سلوک نے اسے پور زخمی کر ڈالا ہے۔ ڈری سہمی عائشہ نے اپنی ادا کے نہ جانے کون سے رنگ احمد پر پھینک دیے کہ وہ اس کے دھندلے نقوش کے ذہن سے نہ مٹا سکا۔ امتحان کے پرچوں کو تیاری میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ نقوش تیز رنگوں والی تصویر کی مانند اس کے دل میں فنون سے چھپ کر رہ گئی۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا اس لڑکی کی کچھ نہ کچھ اہمیت تھی۔ 4 برس پہلے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس وجہ سے گھر میں اسے اور بھی زیادہ غیر اہم قرار دے دیا گیا۔ سوتیلی ماں کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی دیکھ بھال کے لیے اس نے عائشہ کو ایک نوکرانی کی حیثیت دے رکھی تھی، ورنہ کب کا اسے محروم شوہر کے کسی رشتہ دار کے در پھینک دیتی۔ 2 منزلہ مکان عائشہ کے والد کا ذاتی تھا۔ پہلی منزل میں عائشہ، اس کی سوتیلی ماں اور بچے رہتے تھے اور دوسری منزل کرائے پر دی ہوئی تھی جس سے ان کی والد کی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کچھ والد کی پنشن آتی تھی اور کچھ کرائے سے۔ ایسے حالات میں یہ لڑکی شدید محرومی اور احساس تنہائی کا شکار ہو گئی۔ اس کی کمزوری یہ تھی کہ ذرا کوئی پیار سے بات کرتا تو وہ اس کی دیوانی ہو جاتی۔ بچپن میں تو اس بات پر پٹتی بھی بہت تھی۔ اب کچھ سمجھدار ہو گئی تھی مگر ابھی اس کی عمر 15-16 برس ہی تھی۔ غموں نے اسے بالکل نرم دل بنا دیا تھا اور ساتھ ہی بزدل بھی۔ بات بات پر جھٹکنے، جھٹکے سے چونک پڑنے اور ذرا سی بات سے رو دینے والی یہ لڑکی اس قدر عجیب دکھائی دیتی کہ کوئی اسے قطعی نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک دستکاری سکول تھا۔ اس کی ہیڈ مسٹریس میرے رشتے کی پھوپھی لگتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے ادارے کے حساب کتاب کے لیے بلا لیتی تھی۔ میں احمد بھائی کے ساتھ وہاں چلی جاتی۔ عائشہ بھی اس اسکول میں دستکاری سیکھنے آتی تھی۔ پھوپھی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسکول چھوڑ دیا ہے اور دستکاری سیکھ رہی ہو، اسکول کی پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھو۔ عائشہ نے جواب دیا کہ امی نے اسکول سے ہٹا دیا ہے اور خود سے پڑھائی نہیں کر سکتی، کوئی پڑھانے والا بھی تو ہو۔ امی تو سارا دن کام پر لگائے رکھتے ہیں، دن کو پڑھ نہیں سکتی۔ میں نے پھوپھی کو سب بتا دیا۔ وہ عائشہ کو توار سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 گھنٹے کلاس میں پڑھائی کے لیے فری کر سکتی ہوں، بشرطے کہ تم 2-3 دن ہفتہ میں آ کر اسے پڑھاؤ۔ گھر سے وقت نکالنا مشکل تھا، پھر بھی میں نے امی بھالی اور دستکاری اسکول جا کر عائشہ کو 2 گھنٹے پڑھانے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید پڑھائی کبھی اس کی زندگی میں کام آئے۔ اس کی ماں تو اسے اس لیے سکھا رہی تھی کہ ان کے بچوں کو کپڑے سلنے کے لیے ایک مفت کی درزی مل جائے گی۔ اس طرح ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ محبت اور اعتبار پا کر اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اب وہ ذرا حوصلے سے بات کرنے لگی تھی۔ اگر امی گھر کا کام اکیلے نہیں کر سکتی تھی اور آپا تو اپنے گھر بار کی تھی۔ میں نے دستکاری سیکھی ہوئی تھی، عائشہ کی سوتیلی ماں یہ بات جانتی تھی۔ تب ہی میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ اسے شام کو تھوڑی دیر میرے پاس بھیج دیا کریں، میں اسے اتنی دستکاری اور سکھا دوں گی کہ ڈپلومہ میں اچھا درجہ حاصل کر لے گی۔ انہوں نے کچھ سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے، تم اسے کٹنگ اچھی طرح سکھا دو۔ میں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے منع نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ان کی بیٹھک ہی تھی جسے انہوں نے کمرے میں تبدیل کیا ہوا تھا، اور یہ کمرہ اس کی ماں نے عائشہ کو ہی دیا ہوا تھا کیونکہ یہ گھر کے سب کمروں سے چھوٹا تھا۔ پہلے تو عائشہ گھر کا آ کر مجھ سے پڑھتی، بعد میں جب میں کام سے فارغ نہ ہوتی تو احمد بھائی سے کہتی کہ اب آپ اسے پڑھا دو۔ بھائی اسے بیٹھک میں پڑھاتے تھے کیونکہ انہوں نے بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی۔ اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے تو عائشہ بھی سے ہی پڑھتی۔ مجھے نہیں معلوم کب دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے کہ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہاں ہماری بیٹھک میں آ جاتی۔ اس نے دستکاری سکول بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ جس رات عائشہ نے شام کو ہی کھڑکی سے اشارہ کر دیا تھا، احمد بھائی کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ آیا تو انہیں ملازمت مل گئی۔ شام کو دفتر سے لوٹے تو عائشہ کو کھڑکی میں دیکھا۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے اس کی چاچی زاد بہن کھڑکی میں کھڑی تھی جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ دوسرے روز وہ عورت ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو سارا ماجرا کہہ دیا۔ بھائی دفتر سے آئے تو امی ان پر برس پڑی، احمد تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو کہ عائشہ ایک یتیم لڑکی ہے اور وہ بھی بہت دکی ہے۔ پہلے ہی اس کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ
جگہ نہیں ہے، خدا کے لیے اس خطرناک کھیل سے باہر آ جاؤ۔ اگر اس کی چاچا زاد بہن نے اس کی ستیلی ماں سے شکایت کر دی تو وہ ظالم عورت اس بیچاری لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی۔ پھر بتاؤ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ماں کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر بھائی جھنجھلا گئی۔ حالانکہ وہ سچ کہہ رہی تھی، لیکن بھائی کا دل خود بخود عائشہ کی طرف کھینچتا تھا۔ امی کے سامنے تو انہوں نے اپنے قصور سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس عورت سے پوچھو کہ کیا اس نے ہمیں آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے، پھر کیوں وہ اب ہم پر بہتان تراشی رہی ہے۔ امی نے دھمکی دی کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے والد سے کہہ دوں گی، مگر امی نے اپنی چاچی کو نہ بتایا۔ جانتی تھی کہ ستیلی ماں عائشہ کا کیا حشر کرے گی۔ احمد نے اس تنبیہ سے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بس دستور کھڑکی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھتا رہتا اور اس کی اوٹ سے دیکھتا رہتا۔ اس نے عائشہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہیں پڑھا سکتا ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنے میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں پیار دے سکتا ہوں، مگر شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی وہ راتوں کو بھائی کی بیٹھک میں آتی رہی۔ ایک رات وہ حسب معمول بھائی کی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا، مگر بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے رہے، کیونکہ ساتھ والی چارپائی پر اسی رات گرمی کی وجہ سے ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ وہ مڑی تو پیچھے ماں کو دیکھ کر واپس گھر میں چلی گئی۔ رات کو ماں نے اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی۔ صبح وہ پھر کھڑکی میں آئی، اس کی ماں سو رہی تھی۔ ابا جی بیٹھک سے گھر میں آ گئے تھے۔ عائشہ نے احمد کو بتایا کہ ماں آج ہمارے رشتہ داروں کو بلانے جا رہی ہے، نہ جانے کیا ہنگامہ ہونے والا ہے، تم جلدی بندوبست کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے اسے میں تسلی دی۔ دوسرے دن ان کے گھر بہت ہنگامہ ہوا۔ جب واپس آئے تو گھر میں اینٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میری بہن نے بتایا کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چھیننے جا رہی ہے۔ آج ابا جی آئے تو پڑوسی نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا جی نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کرائے کے گھر میں اکیلے رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ ادھر عائشہ کے ساتھ اس کی ستیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا، ہر محلے میں اسے بدنام کر دیا، مگر ہماری ماں تو سگی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے ان کے دوست کے گھر چلی گئی۔ کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں تمہیں گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، تم واپس چلو اور باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن مجھے تو عائشہ کا زیادہ دکھ تھا، اور یہ بات بھائی احمد کو بھی بری طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ستم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے، لیکن وہ بے چین تھے، ان سے رہا نہ گیا، اور ایک رات وہ عائشہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گلی میں کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی نے کھڑکی پر انگلی سے ہلکا سا دستک دی۔ وہ عائشہ نے جھٹ سے کھڑکی کھول دی۔ اس نے سرگوشیوں میں بتایا کہ اس کی ماں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار زار رونے لگی۔ اس وقت احمد کو خیال آیا کہ جب یہ لڑکی میری خاطر اتنی بدنام ہو گئی تو پھر میں کیوں نہ اسے شادی کر لوں۔ باپ نے تو مجھے ویسے ہی گھر سے نکال دیا ہے۔ یوں اس نے کھڑکی کھڑے کھڑے بغیر سوچے سمجھے یہ عجیب و غریب فیصلہ کر لیا کہ میں اسے لے کر کہیں دور نکل جاؤں۔ اس نے عائشہ سے کہا کہ جوڑا اٹھاؤ اور برقع اوڑھ کر لو، ورنہ ایسے ہی چادر لپیٹ کر باہر نکالو، میں آج صبح پکڑے جانے سے پہلے ہی تم سے نکاح کر لوں گا۔ عائشہ بھی زندگی سے تنگ تھی، گھر والوں کے سلوک نے اس کے روح کو گھائل کر دیا۔ وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور نہ اس نے کچھ سوچا سمجھا نہ میرے بھائی نے، جبکہ اس وقت اس کی جیب میں صرف 1000 روپے تھے۔ یہ دونوں سیدھے ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ رات کی گاڑی لاہور جا رہی تھی۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب گاڑی شہر کی حدود سے کچھ دور نکل آئی تو احمد نے ہوش میں آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا، میری منزل کیا ہے اور میں کہاں جاؤں گا۔ وہ سوچوں میں گم ہو گیا۔ عائشہ کا ستیلا ماموں پولیس افسر تھا، یہ لوگ یقیناً میرا پیچھا کریں گے اور مجھے کہیں نہ چھوڑیں گے۔ بھیانک انجام سامنے تھا، کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ عائشہ بیچاری بھائی کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، اپنے انجام سے بے خبر تھی، جیسے بزدل کہتے ہیں، مگر حوصلہ والی نکلی۔ جب احمد نے اس سے پکارا تو اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی آواز پر اپنی مشکلات اور ناگواریوں کے باوجود لب کشائی کی۔ اور بھائی جو ایک مرد تھا، آنے والی مشکلات کے خیال سے اس کی مردانگی نے ہتھیار ڈال دیے۔ جیسے ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی، اس نے عائشہ کو میرے خواب پایا اور مستقبل کے اندیشوں سے ڈر کر اسے تنہا رستے میں چھوڑ دیا اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی اور اس میں وہ بے خبر مسافر بھی گیا جس کی منزل احمد بھائی تھے، جن کے بغیر یہ لڑکی بالکل تنہا اور اس بے سہارا تھی، جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ بالکل خالی ہاتھ اور تہی دامن تھی۔ اب آگے کی سنیے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں سے سیدھے لاری اڈے آئے اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے جہاں وہ رو رہے۔ صبح ہمارے والد ماموں اور عائشہ کے ماموں وہاں غصے میں
دروازہ پیٹنے لگے۔ بھائی کے دوست نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی اس وقت اداکاری سے آنکھیں مل رہے تھے۔ وہ انہیں دوست کے مکان پر پا کر حیران رہ گئے کہ یہ تو یہاں ہے، پھر عائشہ کہاں گئی؟ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور احمد بھائی انجان بننے بیٹھ پڑے تھے۔ وہ لوگ مکان کی تلاشی لے کر لوٹ گئے۔ محلے میں باتیں ہونے لگیں کہ سوتیلی ماں سچ کہتی تھی، عائشہ تھی ہی خراب لڑکی، نہ جانے کس کس سے تعلق تھا اور کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری ماں نے والد کو سمجھایا کہ نہ حق تم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، وہ کسی کے در پر پڑا ہوا ہے، وہ تو اسے لے کر، مگر ان کا ضمیر کوڑے کا لگا رہا تھا۔ انسان جب بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو معاشرے کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے تو پہل اس سے احساس نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ بعد میں جب بری گھڑی آ جاتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں، تا کچھ لوگ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہو تو اسے تنہا نہیں چھوڑتے، اسے ذلت اور رسوائی کے حوالے کرنے کے بجائے وعدہ نبھاتے ہیں۔ اگر کچھ ایسے کام اہم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں کہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو ذلت کے گھیڑے میں دھکیل کر ستارہ اور پاک صاف بن کر معاشرے کی نظروں میں بے قصور اور معزز رہنے کی خاطر اپنے ہی ضمیر کا خون کر ڈالتے ہیں۔ احمد بھائی بھی بزدل تھے، ہمارے برے کے ساتھی نہ تھے۔ تبھی تو ایک معصوم لڑکی جو ان کے کہنے پر گھر سے نکلی تھی، پھر کبھی اسے باپ کی چھتری لوٹ آنا نصیب نہ ہو سکا۔ آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جب یہ بات سوچتی ہوں تو دل میں درد ساز ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی بے شک اس معصوم لڑکی کو بھول گیا ہوں، مگر میں عائشہ کو آج تک نہیں بھول سکی۔ کیسے بھلاؤں اسے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ پر وقت پہنچ سکے۔